بے ضمیر ایپیسوڈ 3 لاسٹ ایپیسوڈ۔ ہمارے بل وقت پر ادا ہونے لگے اور گھر میں کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں موجود رہنے لگیں۔ ایک دن میری ماں مجھے شاپنگ مال لے گئی اور مجھے ویسی ہی جیکٹ دلوائی جو امیر گھروں کے بچے پہنتے تھے۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے۔ پھر ایک صبح میں نے رونے اور اپنے باپ کی ہلکی سرگوشیاں کرنے کی آواز سنی۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کچن میں بھی نہیں تھے اور لیونگ روم خالی پڑا ہوا تھا۔ میرے دماغ میں ایک ہی خیال سر اٹھانے لگا، اس بار اس نے میری ماں کو بہت بری طرح مارا ہے، میں اسے قتل کر دوں گا، میں نے سرگوشی میں کہا۔ پھر مجھے اپنی ماں کی آواز سنائی دی۔ وہ باتھ روم سے نکل کر آئی تھی اور اس نے اپنے جسم کے گرد ایک بڑا سا تولیہ لپیٹا ہوا تھا۔ وہ بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ ڈیڈی نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں یہ کام جاری نہیں رکھ سکتی۔ تمہیں نہیں معلوم کہ ٹرک اسٹاپ پر کھڑے ہوئے کلرک اور ویٹرز مجھے کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خدا، مجھے ڈیزل کی بو سے نفرت ہے۔ چاہے میں کتنی بار سر دھو لوں، میرے بالوں سے یہ بدبو نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے، میرے باپ نے کہا، بہت ہو چکا۔ پھر اسے میری موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا، جا کر سو جاؤ، یہاں سب ٹھیک ہے۔ تم نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے غصے سے کہا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اب تم یہاں سے جاؤ۔ مجھے اپنے الفاظ پر حیرت ہوئی جب میری زبان سے بے اختیار نکلا، کمینہ۔ ابھی میں صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور اس نے مجھے پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ میں تجھے مار ڈالوں گا، میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس نے ایک زوردار لات رسید کر کے مجھے اس کا موقع نہیں دیا اور میں درد سے چلانے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس سے معافی مانگنا اور التجا کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ دے لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے گردن سے پکڑا اور مجھے لیونگ روم میں دھکیل دیا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس نے ایک بار پھر مجھے لات رسید کی اور میرا سانس رکنے لگا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ جا کر سو جاؤ، اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ آگے بڑھو، میں نے کہا، مجھے اور مارو تاکہ تمہیں سکون مل جائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں۔ اسی وقت میری ماں کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ بیڈ روم کے دروازے میں کھڑی ہو کر کہہ رہی تھی، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا، مجھ سے یہ سب نہیں دیکھا جاتا۔ میرے باپ نے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے ڈیوی، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ چند گھنٹوں کے بعد میں اپنے کمرے سے باہر آیا تو دیکھا کہ ماں لباس تبدیل کر کے صوفے پر بیٹھی ہوئی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی، جبکہ باپ بیئر کا گلاس ہاتھ میں تھامے ٹیلی ویژن پر فٹ بال کا میچ دیکھ رہا تھا۔ اس رات ماں نے ہمارے لیے کھانا بنایا اور جب میں سونے کے لیے جانے لگا تو اس نے مجھے کچن میں بلا کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ وہ غصے میں آ گیا، لیکن تم نے بھی غلط وقت پر مداخلت کی۔ حالات خراب تھے لیکن تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے یقین تھا کہ ہم میں سے کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا اور اس کے بعد بھی سب کچھ ویسا ہی رہا۔ میرے زخم مندمل ہو گئے تھے اور میں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ میری ماں ہمیشہ کی طرح سے دیر گھر آتی، باپ نشے میں دھت رہتا اور رات گئے سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہتا۔ ایک روز میں سپہر کے وقت گھر میں بیٹھا ہوم ورک کر رہا تھا اور ماں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی کہ میرا باپ گھر میں داخل ہوا۔ وہ کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ سیدھا فریج کی طرف گیا اور اس میں سے ایک بیئر کارٹن نکالتے ہوئے بولا، جلدی سے تیار ہو جاؤ ڈیوی،
مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے؟ میری ماں نے پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، اس نے کہا، تم پریشان مت ہو۔ پھر بھی معلوم تو ہو تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بتایا کہ وہ ریور روڈ پر جا رہا تھا اور اس کی نظر ایک ہرنی اور اس کے بچے پر گئی جو کھیتوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ گاڑی میں گن موجود تھی۔ یہ گوشت کرسمس تک کے لیے کافی ہوگا، اس نے کہا، لیکن وہ دونوں جنگل میں کافی اندر پڑے ہوئے ہیں، ہمیں انہیں گھسیٹ کر لانا ہوگا۔ او میرے خدا، میری ماں نے کہا، یہ تم نے کیا کر دیا وائن؟ کیا تم ہرن کا گوشت نہیں کھانا چاہتی؟ اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کے لیے ایک گہری سانس لی اور بولا، سب ٹھیک ہے، کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں ہوگا۔ میری ماں نے اپنی جیکٹ اٹھائی اور بولی، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، 2 کے مقابلے میں 3 زیادہ تیزی سے کام کر سکتے ہیں۔ ایک ہرنی اور اس کا بچہ گرے ہوئے پتوں کے ڈھیر پر پڑے ہوئے تھے۔ میری ماں نے ہرنی کے کندھے پکڑے اور میں اس کا پچھلا حصہ باندھنے لگا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور وہاں پر خون جمنا شروع ہو گیا تھا۔ میرے باپ نے ہرن کے بچے کو اپنے کاندھے پر ڈالا اور سڑک کی طرف چل دیا۔ جلدی کرو ڈیوی، ماں نے کہا، میں یہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہتی ہوں، اس سے پہلے کہ کوئی ڈینیل کو فون کر دے۔ ڈیڈی نے کہا کہ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ اس کا اشارہ پڑوسیوں اور ہم جیسے کرایہ داروں کی جانب تھا جو جانتے تھے کہ کھانے کی میز پر گوشت نہ ہو تو دن کیسے گزرتے ہیں۔ ہم پک اپ کے قریب پہنچنے والے تھے کہ ڈینیل کی کار ہماری گاڑی سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گئی۔ ہمارے ہاتھ سے ہرنی گر گئی، لیکن میرا باپ چلتا رہا۔ پک اپ کے قریب پہنچ کر اس نے ہرن کے بچے کو پچھلے حصے میں ڈالا اور اس وقت ڈینیل اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں ایک موقع دیا تھا۔ مجھے اس سے کب انکار ہے، میرے باپ نے اعتراف کیا اور ایک سگریٹ نکال لیا، لیکن تمہارے پاس اب بھی بڑی تعداد میں ہرن موجود ہیں۔ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، وہ بولا، اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرا گھر خالی کر دو۔ مجھے چاہیے کہ سیزن کے بغیر ہرن کا شکار کرنے پر تمہاری رپورٹ کروں۔ جب وہ واپس جانے کے لیے مڑا تو میرے دل میں شدید خواہش ابھری کہ میرا باپ اس پر جھپٹ پڑے، اسے ٹھوکریں اور لاتیں مارے جیسا اس نے میرے ساتھ کیا تھا، لیکن اس نے ٹرک کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈینیل تقریباً اپنی کار پر پہنچ چکا تھا جب میری ماں نے اس کا نام لے کر اسے پکارا۔ مجھے افسوس ہے، اس نے کہا، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ پھر بھی ہم اس معاملے پر بات تو کر سکتے ہیں، میری ماں نے کہا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں ٹرک میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ پھر وہ تیزی سے ڈینیل کی طرف لپکی اور اس کا ہاتھ پکڑا اور ایڑیاں اٹھا کر اس کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگی۔ اس نے غور سے اس کی بات سنی، پھر میرے ڈیڈی کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈیوی، گاڑی میں بیٹھو، میرے باپ نے کہا، اب ہمیں چلنا چاہیے، مسٹر ڈینیل تھوڑی دیر بعد تمہاری مما کو گھر پہنچا دیں گے۔ میں پسنجر سیٹ کی طرف چلا گیا، لیکن گاڑی میں سوار نہیں ہوا۔ ماں نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ ڈینیل کا ہاتھ اس کی کمر تک گیا اور اس نے ماں کو اپنی جانب بھینچ لیا۔ اب میری سمجھ میں ساری کہانی آ گئی۔ ماں کا اوور ٹائم پر جانا، نصف شب کے بعد گھر آنا، پیسوں کی بہتات وغیرہ۔ ڈیڈی نے میرا نام لے کر پکارا۔ وہ تھکا ہوا اور شکست خوردہ لگ رہا تھا۔ میری دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں اور منہ میں کڑواہٹ گھل گئی، یوں لگا جیسے متلی ہو رہی ہے۔ پھر اچانک ہی میرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور میں پرسکون ہو گیا۔ مام، میں چلایا، میں جانے سے پہلے تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ڈینیل کی طرف مڑی جیسے اس سے اجازت مانگ رہی ہو۔ میرے دماغ میں باپ کے کہے ہوئے الفاظ گونجنے لگے، کبھی کبھی کسی کو مارنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ میں نے انتظار کیا
کہ وہ 1/3 فاصلہ طے کرے۔ پھر میں نے گاڑی میں سے رائفل نکالی، اس کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور اس کی نال کا رخ ڈینیل کے سینے کی طرف کر دیا۔ میرا پہلا نشانہ خطا گیا، لیکن وہ خوف کے مارے اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ دوسری بار میں نے اس کا نشانہ لیا اور ٹریگر کو آہستہ سے دبایا، جیسا کہ ڈیڈی نے مجھے سکھایا تھا۔ گولی سیدھی اس کے گلے کے نیچے جا کر لگی اور خون کے چھینٹے اس کی کار پر پھیل گئے۔ یوں لگا جیسے دنیا ایک لمحے کے لیے رک گئی ہو۔ میرے کان بج رہے تھے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ معمول پر آ گیا۔ میں نے اپنے باپ کی آواز سنی جو میرا نام لے کر چلا رہا تھا۔ اس نے جھپٹ کر میرے ہاتھ سے رائفل لی اور اس کی نال کا رخ آسمان کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ پھر اس نے رائفل سڑک پر پھینک دی اور کانپتے ہاتھوں سے نیا سگریٹ سلگایا۔ جب شیرف کے ڈپٹی اور پولیس والے آئے تو میں اور میری ماں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور باپ اس کی پشت پر ٹیک لگائے بیئر پی رہا تھا۔ ایک پولیس والے نے چلاتے ہوئے کہا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، میرے باپ نے کہا۔ میں نے بین ڈینیل کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے کم از کم 6 مرتبہ یہ بات دہرائی کہ شکار کے حقوق و مداخلت بیجا پر ڈینیل کے ساتھ اس کی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ آج جب اس نے ہرنی اور اس کے بچے کو دیکھا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے سوچا کہ اس شکار سے ان کی 2 ماہ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ وہ ان مردہ جانوروں کو لے جا رہا تھا کہ ڈینیل وہاں پہنچ گیا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ انہیں گھر سے بے دخل کرنے کی دھمکی دی، بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ اس واقعے کی اطلاع متعلقہ حکام کو دے گا۔ اس پر وہ مشتعل ہو گیا اور اس نے ڈینیل پر فائر کر دیا۔ ایک سراغ رساں نے اس سے پوچھا، میری ماں کے لباس پر خون کے چھینٹے کیسے آئے؟ میرا خیال تھا کہ میرا باپ اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا اور اس کا پورا بیان مشکوک سمجھا جائے گا، لیکن ڈیڈی نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ جب اس نے گولی چلائی تو وہ ڈینیل کے پاس کھڑی اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سراغ رساں اور اس کے ساتھ آئے ہوئے سپاہیوں نے میری ماں پر بھرپور نظر ڈالی اور اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور سراغ رساں یہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ ڈینیل اور ڈیڈی کے درمیان تلخ کلامی کی وجہ کوئی اور تو نہیں تھی۔ انہوں نے میرے باپ کو ہتکڑی لگائی اور گاڑی میں ڈال دیا۔ ایک ڈپٹی نے ہماری گاڑی سے ہرن کا بچہ اتار کر سڑک کے کنارے ڈال دیا اور ہرنی کے ساتھ ساتھ اسے بھی ان شکروں کے لیے چھوڑ دیا جو کھیت کے چاروں طرف منڈلا رہے تھے۔ میرے باپ پر مقدمہ چلا، اسے 20 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ جس رات اسے ایڈیول منتقل کیا جا رہا تھا میں نے اس سے ملنے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد بھی اس کا یہی رویہ رہا۔ 5 سال بعد دل کا دورہ پڑنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس وقت وہ جیل کے کیفیٹیریا میں کام کر رہا تھا۔ میری ماں زندہ ہے اور ہارپس کاؤنٹی میں ہی رہتی ہے۔ کچھ عرصہ تو وہ میرے باپ کو یاد کر کے روتی رہی، پھر اس نے اپنا راستہ بدل لیا۔ جیل میں قید کے دوران اس نے ڈیڈی سے ملنا، فون کرنا اور خط لکھنا چھوڑ دیا تھا۔ بین ڈینیل کے مرنے کے بعد اس کی زندگی میں ایک اور مرد آیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ مجھے ان کی گنتی سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ کبھی کبھی میں اسے والمارٹ یا میک ڈونلڈ پر دیکھتا اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر سر ہلا دیتے۔ اس سے زیادہ ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ڈیڈی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں جنہیں مار دینا چاہیے۔ ان کا اشارہ جانوروں کی طرف تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اطلاق انسانوں پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ڈینیل کو مار دیا اور اب میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو بھی گولی مار دوں، لیکن میں ڈیڈی کی طرح ساری زندگی جیل میں بسر نہیں کرنا چاہتا۔ اس وقت تو ڈیڈی نے میرا جرم اپنے سر لے کر نئی زندگی دے دی تھی۔
اب کون بچائے گا؟ مجھے یہ بات بہت دیر سے سمجھ آئی کہ میری ماں جو کچھ کر رہی تھی اس میں ڈیڈی کی مرضی شامل تھی۔ ماں نے ڈینیل سے تعلقات استوار کیے تاکہ ہم ایک آسودہ زندگی بسر کر سکیں، اور ڈیڈی خاموش تماشائی بنے رہے، اور اس کے جیل جانے کے بعد ماں نے یہی راستہ اختیار کیا۔ میری نظر میں دونوں ہی بے حس ہیں، لیکن ڈیڈی کا جرم زیادہ سنگین ہے، جنہوں نے عیش و آرام کی خاطر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کاش میں ان کی اولاد نہ ہوتا، کاش میں نے کسی اور گھر جنم لیا ہوتا۔